میں اللہ تعالیٰ نے اگر دل میں یہ تڑپ پیدا فرمائی کہ میں اللہ کی عظمتوں کو پہچانوں گا اور اللہ سے سچا تعلق قائم کروں گا، میں اللہ کی بندگی میں پورا اتروں گا، میں بندہ بن کے جیوں گا، میں اس کے لیے اپنے رب کی خوب لو لگاؤں گا، اپنی معرفت کی، اپنے رب کی پہچان کی محفلوں کا دیوانہ بنوں گا، اور میں اپنی نفس سے، شیطان سے جنگ کرتا رہوں گا۔ یہ ہے نسبت کا مطلب، یہاں آنے کا مطلب یہ ہے، بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس پہ پہلے شکر ادا کرنا، جو نسبت ہم کو یہاں کھینچ کے لائی ہے، جو جذبہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے تو پھر آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی۔ کیا ہے ہمارا جذبہ، اس کو تازہ کرنا، اور پھر اپنے عزم کو پھر سے طاقتور بنانا۔ جس نیت سے بیعت ہوئے تھے وہ نیت یاد بھی کرنا ہے، پھر تازہ دم بھی ہونا ہے اس کے لیے کہ نہیں، اب سچا بندے بننا ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں سستی ہو گئی، پچھلے عرصے میں سستی ہو گئی، تو اب سستی کو اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ اجتماع اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا خون گرم ہو، تاکہ ہمارا عزم تازہ ہو، تاکہ ہمارے حوصلے بلند ہوں، نفس و شیطان سے لڑنے کے لیے ہم پھر اٹھ کے کھڑے ہوں۔ جب وہ بار بار اڑنگا ڈال کر ہم کو گرانے سے باز نہیں آ رہا ہے، وہ تو گراتے ہی جا رہا ہے، تو ہم بار بار اٹھنے سے کیوں تھکیں گے؟ اور جتنا بھی ہم کو گرائے، ہم اس سے زیادہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم اپنے رب ہی کی طرف دوڑیں گے، وہ چاہے جتنا ہمارا رخ کسی اور طرف کر دے، ہم اپنا رخ بار بار انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے اپنی توجہ، اپنے تعلقات کو کاٹ کر پوری توجہ ہم اس کائنات کے مالک اور خالق کی طرف رکھتے ہیں۔ ہر نماز یہی سکھاتی ہے ہم کو، بار بار مخلوق میں سے نکلو، خالق کی طرف رخ کرو۔ ہر نماز کی دعا کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ذکر میں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ انی وجہت کا شعر میں ترجمہ ہے، شعر میں ترجمہ کریں گے تو شاعری میں، جو ہر نماز ہم کو سکھاتی ہے۔ حنیفہ، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا۔ توڑ علائق کے تو سلاسل، جتنی زنجیریں تعلقات کی تمہارے کو جکڑی ہوئی ہیں، یہ خواہشات، یہ دنیا کی محبت، یہ کپڑوں کی محبت، یہ بیوی بچوں کی محبت، یہ ساری زنجیروں کو توڑ کے پھینک دو۔ توڑ علائق کے تو سلاسل، دوڑ کے ہو محبوب سے واصل، کب تک ان پر قرباں ہوگا، فانی ہے دنیا کے مشاغل۔ دھوکا ہے یہ سب، ذل زائل، ڈھلتی چھاؤں ہے یہ زندگی، یہ دنیا۔ کتنی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے ہمارے چہیتے، کل تک وہ ایک حقیقت تھے، اب وہ ایک خواب ہو گئے۔ ہمیں سے ہر ایک کے باپ جو گزر گئے، ماں گزر گئی، بھائی بہن جو گزر گئے، کل ایک حقیقت تھے، وہ آج ہمارے لیے خواب ہو گئے، کل ہم بھی ایک خواب بن جانے والے۔ یہ دنیا ہی ایک خواب ہے۔ اس دنیا میں پھنس کے اپنے رب کو بلانا، اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں۔ تو انی وجہت، یہ اجتماع کیوں رکھا گیا کہ ہم پھر سے اپنا دامن جھٹک دیں دنیا سے، پھر سے ہم تازہ دم ہو جائیں کہ نہیں، ہم کو اللہ ہی چاہیے، ہم کو جنتی بننا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، محبوب کی محفل میں شریک ہونا ہے، کوئی چیز ہم کو روک نہیں سکتی۔ ہم ہر رکاوٹ کو ٹھوکر ماریں گے اور ہم بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے رہیں گے۔
تو اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے کہ پھر سے ہم تازہ دم ہو جائیں۔ بہرحال پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ آپ نے یہ خیال تو دیا کہ مجھے سلسلے میں داخل ہونا ہے، بیعت کیوں ہوا بعد میں؟ کسی کو شیخ بنانا اچھی خاصی نفس کی ضرب ہے کہ آپ ہمارے شیخ، آپ جو بولیں گے ہم اس کی اتباع کریں گے۔ ہم آج کل کے دور میں بیعت ہونا آج کل کی سائیکالوجی کے اعتبار سے بہت بڑی ضرب ہے انسان پہ۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس سمجھ ہے، میرے فیصلے میں کر سکتا ہوں، مجھے دین بھی سمجھ میں آتا ہے، میں سب کر سکتا ہوں، میں کسی کا تابع کیوں بنوں؟ اس دور کی سب سے بڑی آواز ہے آزادی۔ اس دور کا جو دین ہے، عالمی دین، عالمی جو دین ہے مادہ پرستی کا پوری دنیا، اس کا پہلا نمبر ہے آزادی۔ وہ امریکہ کے سامنے مجسمہ آزادی لگا ہوا ہے۔ بس اس دور کے عالمی دین کا، شیطانی دین کا، دجال دین کا پہلا ستون ہے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ سائنس نے جو صرف سائنسی ترقی ہوئی عالم میں، تو یہی نعرہ لگا اس پہ کہ انسان کو کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود کامل ہے، کوئی وحی کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ کی ضرورت نہیں۔ جو نشہ ترقیات کا، نئی نئی ایجادات کا ہوا تو پوری قوت سے آواز اٹھی ہے، انسان خود آزاد ہے، کامل ہے، انسان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے سرکشی کے دور میں، خدا کے انکار کے دور میں ہی سب کچھ ہوں کے دور میں، اللہ کسی کو توفیق دے کہ میں کچھ نہیں، بس شیخ کے ہاتھ میں ایسے ہو جانا، زندہ بدست مردہ، مردہ بدست زندہ، جیسے لاش کو نہلاتے وقت جدھر موڑے ادھر مڑ جاتی، ایسے ہو جانے کا نام ہے بیعت ہونا، کہ ہم شیخ کے ہاتھ میں بالکل اپنے آپ کو دے دیں۔ اس راستے کے اپنے آداب ہیں، اس کے ان آداب کے ساتھ چلیں گے تو ہی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ تو بیعت ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بیعت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس دور میں اللہ نے ہم کو ایک سچے مقصد کی طلب میں، لگن میں کسی کے آگے بچ جانے کا حوصلہ جو عطا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نسبت کی جو برکتیں ہیں، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے فائدے بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے جو ارادہ کیا اللہ کے بن جانے کا، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، کوئی نقصان کا، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس فیصلے میں، اللہ کے ہو جانے میں۔ پانچوں انگلیاں گھی میں، بولتے ہیں، ہماری اردو کا محاورہ ہے، پانچوں انگلیاں گھی میں۔ اگر ہم واقعتاً ہم سالک بن سکے، واقعتاً ہم ایک صحیح مرید بن سکے، مرید بولے تو لوگ کیا سمجھتے؟ چیلا، دم ہلانے والا، ایسا ہو گیا ہو؟ نہیں، اس کے الٹے معنی ہیں۔ مرید کے معنی اڑ جانے والا، کہ حاصل کروں گا، ارادہ کرنے والا۔ مرید کے معنی ہمت کے، حوصلے کے، ڈٹنے کے، بلندی کے، سینہ تاننے کے۔ اس کے معنی چیلا بن جانے کے نہیں ہے، الٹا ہو گیا اس کا مفہوم۔ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت ارادہ ہی ہے، جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اسی سے انہونی کو ہونی بناتا ہے انسان، ناممکن کو ممکن بناتا ہے ول پاور۔ ول پاور والے کا نام مرید۔ ارادہ ٹھان کے بیٹھا ہے کہ شیطان کو شکست دوں گا، نفس کو شکست دوں گا، پوری دنیا کو شکست دوں گا، اور اللہ کو پاؤں گا۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کی عظمت دل میں ہو، اور 2 دن ہم ایسے گزاریں
کہ سلوک کا جذبہ بہت طاقتور ہو جائے، اللہ کو پانے کا جذبہ طاقتور ہو جائے، اس راستے میں جمے رہنے کا جذبہ طاقتور ہو جائے ہمارا۔ ان 2 دنوں میں خوب مانگے اللہ سے، یا اللہ اس راستے میں آخری سانس تک پوری قوت کے ساتھ مجھے لگائیے۔ یا اللہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اللہ کو پانے کی دھن سے بڑھ کے کیا اور کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت سمجھیں۔ تو یہ جو دور دور سے احباب جمع ہوئے، اب یہ جو محفل سے جائے، کتنی محبت سے ان لوگوں نے، ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو مسجد ہے تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی، تو یہ مجمع اتنا ہے کہ وہ مسجد میں سما نہیں سکتا، کچھ بڑا کرو، تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی بڑا کر دیا۔ تو اس پہ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چند دنوں میں انہوں نے اتنی محنت کی، 3-4 دن پہلے اس کا نقشہ الگ تھا، جنگل کو منگل بنا دیا ان لوگوں نے۔ پھر آپ لوگ جو آئے ہیں نا، الگ الگ علاقوں سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پیار کو کھینچنے والی چیز ہے۔ جب خاندان کا بڑا دیکھتا ہے کہ شادی کا موقع ہے یا ایک عید کا موقع ہے، پورا خاندان آ گیا ہے، چاہنے والے پورے آ گئے، وہ امریکہ میں رہنے والی بیٹی بھی آ گئی، سعودی عرب میں رہنے والا بیٹا بھی آ گیا، پورے داماد آ گئے، پورے نواسے آ گئے، پورے پوترے آ گئے، تو صدر خاندان کی خوشی کا کیا عالم رہتا ہے جب اللہ کے چاہنے والے الگ الگ ریاستوں سے، الگ الگ شہروں سے آ گئے، اور کچھ نہیں چاہیے ان کو، اللہ چاہیے، تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے۔ تو یہ 2 دن ہمارے اللہ کی جوش رحمت کے دن ہیں، یہاں ہمارے آ جانے کی وجہ سے یہ وقت بھی تاثیر والا ہو گیا، یہ جگہ بھی اب تاثیر والی ہو گئی، اب یہاں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، 2 دن تک چھم 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 اللہ کا پیار برستا رہتا ہے۔ تو اس موقع کو ہوشیار آدمی کیا کرتا ہے؟ موقع شناس، بدھو زندگی بھر محنت کرتا ہے، وہاں کا وہیں رہتا، اور ہوشیار آدمی موقع پر محنت کر کے کدھر سے کدھر ہو جاتا۔ کامیابی نام ہے موقع کو پہچان کر موقع کو یوز کر لے، ورنہ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے لمحوں کو نہیں پہچانا، صدیوں پیچھے ہو جاتے۔ ہم لوگ بچپن میں مچھیاں پکڑنے کو جاتے تھے، تو جو ہم لوگ جو حولے دیوانے قسم کے ہوتے تھے، ویسے ہی کھلے پانی میں ڈال رہے ہیں، کیچوا اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا تھا۔ لیکن ہمارے بیچ میں جو ہوشیار لوگ رہتے تھے، وہ لوگ کیا ہے، وہ پتوں میں جا کے ذرا چل کے جا کے، جہاں پتوں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہ رہتی تھی نا، وہاں جو ٹپکاتے تھے، نکالتے تھے ڈوکلے پہ ڈوکلا۔ تو ٹاپو ہر جگہ مچھلی نہیں ملتی، یہ معلوم رہنا مچھلی ملتی کہاں، تو تھوڑی دیر میں تھیلی بھرتی۔ اب جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، بس کہاں بولے وہاں ڈال رہے، پورے کینچوے خالی، تھیلی خالی، کچھ ملتا نہیں۔ تو کامیابی نام ہے موقع شناسی کا، موقع کا استعمال کا۔ جو موقع کو پہچانتا ہے وہ تھیلی اس کی بھر جاتی ہے۔ تو ابھی ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مچھیوں کے ٹاپو پہ ہے، تھیلیاں بھر کے جانا ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ہم وہ کیفیت نہیں بنا سکتے جو اس طرح لوگ جمع ہونے سے ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو سب لوگ اپنی نیت خالص کیجئے کہ ہم ایسے ہی نہیں آئے، تفریحاً نہیں آئے کہ حاکم ملک صاحب چلو بول رہے تو نہیں آئے، نہیں، ہم اللہ کو پانے کے لیے آئے، ہم سفر کر کے اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ایک ایسا ماحول ملے گا جس میں اللہ کی محبت ہمارے دل میں پنپے گی۔ اللہ ہم اس نیت سے آئے ہیں، ہم کو یہ چیز دیجیے، یہ دولت دیجیے اللہ۔ ایک تو شکریہ ہے، دوسرے نیت کی آیت، نیت کی حدیث اس وقت پڑھی گئی، انما الاعمال بالنیات، جو جتنی نیت لے کے آئے گا اتنا ہی فائدہ لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت جوش میں ہے، محبت کی دکان تو کھل گئی ہے یہاں، لیکن جو جتنی گہری نیت لے کے آئے گا اتنا فائدہ لے کے جائے گا۔
اب یہاں سے میری زندگی ہی بدل جائے، اللہ ایسا اس کو بنا دیجیے، ویسا ہو جائے گا۔ اب آئندہ میں کبھی سست نہ بنوں، اللہ اس کی دعائیں کرتے رہیے بیچ بیچ میں، جب موقع ملے پھر سستی بھگا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ مراقبہ اتنے دن سے پکڑ ہو رہی ہے، اللہ آئندہ بالکل نہ چھوٹے، اب میں سمجھ لوں مراقبہ کیا ہے، اس کے لیے میں اب سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایسا مراقبے کا موضوع سمجھا دیجیے، ہم دل میں اتار دیجیے، تو نیت ایسی لیجیے کہ زبردست نیت، اور رحمت کا موقع ہے، دعائیں کیجیے قبول ہوگی۔ نسبت میں مضبوطی کی، سلوک میں مضبوطی کی، پختہ عزائم اللہ کے سامنے رہ کے اللہ سے منگوا لینا، اسٹامپنگ کروا لینا فائل پہ، یہ موقع ہے۔ یہ تو اس میں کیا ہے، دعائیں خوب کیجیے آپ لوگ ذاتی، یہ مت سمجھے خالی بیانات تقاریر سننے کا اجتماع ہے، ایسا مت سمجھے۔ بیانات بہت اہم حصہ ہے، لیکن بیانات سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کو خود اللہ سے لینا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، آپ کو لینا ہے، جتنا آپ لے سکتے ہیں لیں، دعائیں کریں۔ لیکن اس کے واسطے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ سب سے کٹ کے بالکل اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ 2 دن، ایک نماز تو ابھی ہم فجر کی پڑھ کے آئے، وہ 5 منٹ کی 7 منٹ کی رہتی، لیکن یہ دوسری نماز ہماری 2 دن کی ہے۔ یہ ایسا اللہ اکبر بول کے پورے گھر دار سب کو پیچھے پھینک کے اللہ کے دربار میں اب آ گئے ہیں۔ 2 دن تک اللہ ہی میں دھیان رہنا چاہیے، اللہ ہی کی دھن رہنی چاہیے، اللہ ملے، اللہ ملے، اللہ ملے، اللہ ملے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنا بنا لو، اپنا بنا لو دل میں، بس اللہ 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 اللہ۔ بیانات سننے سے پہلے بھی، بیانات کے بیچ بیچ میں بھی وقوف قلبی، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور یہاں کے مشائخ اپنے اپنے ماشاءاللہ حضرت کے خلفاء ہیں یہاں، جو جن سے بیعت ہیں، وہ لوگ رابطہ شیخ کی حالت میں 2 دن گزارے۔ ہمارے سلسلے میں بہت طاقتور چیز ہے رابطہ شیخ، بہت تیز ترقی ہوتی ہے، مگر جو لوگ کچھ اسباق کر کے ہیں نا، ان کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ کیا ہے، جو ریسیور ہے بہت مضبوط ہو جاتا، فیض لینے کی طاقت بہت آ جاتی ہمارے سلسلے میں۔ لیکن جو لوگ ریسیور اپنا بنائے ان کو نا، بہرحال بنائے یا نہیں بنائے، آپ کیا کیجئے، خوب رابطہ شیخ کیجئے کہ شیخ کے قلب سے فیض اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، نہیں ہدایت کا نور، روحانی نفع اللہ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، اور حضور پاک کے قلب سے، مشائخ کبار کے قلب سے، اس وقت میرے شیخ کے قلب سے مجھے فیض آ رہا ہے۔ کہ خلفاء کیا رہتے، ٹوٹی رہتے، ان کو الگ سے دیکھے تو ٹوٹی چھے، ٹوٹی جو ہے پلاسٹک کی بھی رہے تو ٹوٹی چھے، سننے کی ہے تو ٹوٹی چھے۔ ٹوٹی سے کسی کو پانی نہیں ملتا، پانی ٹوٹی نہیں دیتی، پانی کہاں سے آتا، ٹاکی سے آتا پانی، مگر ٹاکی کے سامنے جا کے گھول لیتے بیٹھے تو پانی نہیں ملتا، ٹاکی سے ٹوٹی کے پاس ہی آنا پڑتا۔ پھر تو خلفاء بہت ہیوی ہونا ضروری نہیں، سننے کی ٹوٹی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن کہاں سے ہے، یہ پیر صاحب کی کمپنی ہے، یہ جگہ جگہ پر کیا ہے، یہ کمپنیاں یہاں کھولتے نا، کیا بولتے اس کو، برانچ میں ہر ایک لفظ بھی بولتے ہیں، آؤٹ لیٹس بول سکتے ہیں، یہ آؤٹ لیٹس ہے یہاں۔ تو معمولی مت سمجھے آپ، فیض اللہ دینے والے، ملتا ہے صحیح۔ تو اپنے اپنے شیخ کے قلب سے اپنے کو جوڑیے، فیض آ رہا ہے اس کا دھیان کیجیے۔ اس کے علاوہ بس اللہ اللہ اللہ، جس کو رابطہ شیخ کی بھی عادت نہیں ہے، اتنا ابھی لگاؤ نہیں ہے شیخ سے، تو وہ لوگ ڈائریکٹ اللہ سے بھی کنیکٹ ہو جاؤ۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، یاد رہنا بول کے لوگ لگا دیے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، دیکھو ہر طرف لگا ہوا ہے۔
ہر دیوار یاد دلا رہی ہے کہ 2 دن اللہ تم کو دیکھ رہے ہو، تم کیا دکھا رہے ہو؟ میرے اللہ میرا دل تو ہر وقت آپ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ اس کا اجتماع ہے، یہ وقوف قلب کی اجتماعی مشق کا اجتماع ہے. یہ اس میں باتیں کرنا، گھومتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے. پہلی مرتبہ مل لیے، مسافہ اسافہ ہو گیا، مسکرا کے دیکھ لیے، یا پھر کھانے کے دسترخوان پہ لیجیے تھوڑا کر لیا ہوگا. باقی ایک دوسرے کو بھول جانا، کون کیا ہے. نہیں، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ کیفیت ہے نام لو. اللہ 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 مشق کیجیے بھائی، اسی کی نیت سے آئے. یہ جو متوجہ اللہ آپ رہیں گے، اس پہ پھر یہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، بیانات کا اثر ہوگا. تو یہ 2 دن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ دل کدھر لگا رہے، اللہ اللہ اللہ، دل سے یہ کرتے رہے. بیانات میں بیٹھتے وقت بھی، سنتے سنتے بھی بیچ بیچ میں، مگر بیان سے کٹنا نہیں. یہ وقوف قلبی کا اثر رہتا. کوئی کام کی اسٹارٹنگ میں اگر وقوف قلبی کر کے وہ کام میں لگ گئے تو وہ کام بھی چلتے رہتا، دل کنیکٹ رہتا. نظر نہیں آتے رہتا ہم اللہ اللہ کر رہے، مگر وہ اللہ بغیر لفظ اللہ کے بھی چلتا رہتی توجہ. تو یہ اللہ 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 یہ زیادہ کیجیے تاکہ بیانات کا بھی اثر ہو. پھر یہ رجوع اللہ کی کیفیت میں دعائیں بھی قبول ہوگی. تو سب سے زیادہ یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو، یوں سمجھنا کہ بھئی میری کمائی مجھے کر لینا ہے. جو جتنا متوجہ اللہ رہے گا انشاءاللہ اس کو اتنا فائدہ ہوگا. وقت تو یہ چھوٹا رمضان ہے. یہ 2 دن کیا ہے، سفر کر کے آنے کی وجہ سے، ایک جگہ اللہ کے چاہنے والے جمع ہونے کی وجہ سے یہ لینے کا وقت ہے. یہ اللہ کی خصوصی رحمت کا وقت ہے. یہ اب وہ تو من جانب اللہ ہے، اب ہماری طرف سے لینا ہے تو کیا ہے، اللہ اللہ متوجہ اللہ رہیں گے، پھر انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی. پہلے دل میں قدر یہاں آنے کی، اور ایک ایک مجلس میں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سلسلہ کیا ہے، اصل موضوعات کیا ہیں. بیت تو ایسے ہو جاتے بغیر کچھ سمجھے گے، مگر یہ پوری ایک گہری سائنس ہے. یہ پوری اس کی مختلف تعلیمات کیا ہیں، خاص خاص اس کے عنوانات کیا ہیں، آئیں گے ہمارے سامنے. اب سب سے پہلا بیان جو آئے گا توبہ کا آئے گا. اس کو دل سے سن کے پہلے توبہ کرنا ہے، اس لیے کہ گندا پیالہ لے کے اس میں دودھ ڈالو گے تو کون ڈالے گا. تو پہلی محفل بھی ناشتے کے بعد ہوگی نا، اس میں اپنا پیالہ صاف کر لینا ہے سب لوگ. ایسی توبہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی معرفت کے علوم دل پہ کھولے. اس کے بعد معرفت کی باتیں ہوں گی، لیکن آپ کے دل میں کب اتریں گی، ذرا پیالہ آپ کا صحیح رہنا. پہلے جو ہے توبہ کا بیان توجہ سے سننا ہے، پھر توجہ سے توبہ کرنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے مراقبے کا بیان ہوگا، کیسے اللہ سے لینا ہے، جڑنا ہے. ہمارے سلسلے میں پوری ترقی کی بنیاد ہی مراقبہ ہے. پھر اس کے بعد دوپہر میں ماشاءاللہ حضرت مولانا ومید صاحب آئیں گے، تو نسبت کیا ہے، تعلق مع اللہ کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، طریقہ. پھر اس کا مولانا مجاہد صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ سلسلے نقشبندیہ کی خصوصیات کیا ہے. کسی چیز کی خصوصیات معلوم ہو تو فائدہ اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. پھر ہمارے حضرت کا خاص رنگ کیا ہے، کیونکہ اپنے شیخ کے رنگ میں رنگنے سے ہی جلدی ترقی ہوتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مغرب اثر کے بعد تو ختم خواجگان، ذکر درود کی محفل. اس سے کیا ہوتا، سلسلے کی پوری ارواح کا فیض ملتا. یہ سلسلے ایسے رہتے ہیں، کئی صدیوں پہلے کے جو بزرگان دین ہیں، ان کی روح ہماری تربیت کرتی ہے. جس کا جو مزاج ہوتا ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے،
اس مزاج کے اعتبار سے مختلف جو سلسلے کے اکابر گزرے ہیں نا، ان کی روح بانٹ لیتے سب کو. جس کا جو مزاج ہے اس لائن کے بزرگ روحانی تربیت کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ ہم ایصال ثواب کرتے رہنے سے. ہر خانقاہ میں کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ختم خواجگان، اس سے بزرگوں کی ارواح سے استفادے کی شکل بنتی ہے. اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ سلسلے کے ابتدائی 9 سبق کی خصوصیات کیا ہے اس پہ بات ہوگی. تو بہرحال یہ جو بیانات ہوں گے نا، ہر بیان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو بہت توجہ سے سننا ہے، سلسلے کو سمجھنا ہے، کام آخر ہے کیا ہے. تو دوستو، بہت اللہ کا بہت کرم ہے جو ایسے آگ لگی ہوئی ہر طرف شیطانت کی، اس میں اللہ نے ایک جزیرے پہ بلایا ہے، امن کے جزیرے پہ. اللہ کو پانے کے لیے آئے ہیں، اس پہ شکر ادا کیجیے. نیت بڑی رکھیے کہ بہت کچھ لے کے جانا ہے، استقامت لے کے جانا ہے، تبدیلی لے کے جانا ہے، زندگی بھر ٹکنے کی طاقت لے کے جانا. ایسی نیت لے کے یہ 2 دن گزاری اور پھر اس کے لیے مراقب وقوف قلبی کی کیفیت میں وقت گزاری اور پورے بیانات میں ڈوب کے سیکھے، دل میں لیجیے بات کو. اور ٹیپ بھی ہوں گی چیزیں تو اس کو بار بار سننا. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے نہ آپ ایسے، آپ کی میموری ایسی ہے کہ ایک مرتبہ سنتے ہی پورا زیراکس ہو جائے. توجہ سے بھی سننا ہے ان چیزوں کو، پھر بار بار سننا ہے، بار بار سننا ہے، جذب کرنے کی نیت سے سننا ہے، تب جا کے کچھ تبدیلی آئے گی. تو اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت بڑی دولت دی ہے جو جمع یہاں بھیجا ہے، اور یہاں جو آئے ہیں اس سے راستہ کھلے گا سفر کر کے جو آتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کرو تو ہم آگے کا راستہ کھولیں گے. مجاہدہ نہیں کرو، جائیں وہیں بغلیں بجاتے رہو، آگے نہیں بڑھتے. مجاہدہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. تو ایک مجاہدہ تو ہے کہ بھئی سردی میں ماشاءاللہ اچھے سردی کے موسم میں آئے ہیں اور سردی میں رات میں سوئے ہیں تو اور خوش ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں. محبوب کو دکھانے کے واسطے کچھ تو ہونا. اتنی دور سے آئے ہیں، سردی برداشت کر رہے ہیں. تو ہیرو کو ہے آ کے فائٹنگ کرتے رہتے، انہیں ہیروئن کھڑے کے دیکھتے رہتی تو ہیرو خوش ہوتا رہتا اور بڑھ بڑھ کے مارتے رہتا. تو یہ محبت کی لائن میں تھوڑے مارا کھانا پڑتا، تھوڑا فائٹنگ کرنا پڑتا تو ہماری محبت محبوب کی نظر میں مقبول ہوتی. تو کچھ تو کرنا ہے نا اپنے محبوب کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں. تو مجاہدے کے راستے کھلتے ہیں، مجاہدے کے بعد ہی محبت پکی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ نے جو چھوٹا موٹا مجاہدہ کروایا ہے، یہاں بلایا ہے تو اس پہ خوش ہوں، اور کچھ مجاہدہ لگے اس پہ اور خوش ہوں. موقع ہے کچھ دکھائیں گے. اور پھر اچھا جب بھی وقت ملے نا عبادتیں کیجیے. ذرا بیان سن لیا اس کا کمرہ سیدھی کر رہے ہیں. ہم لوگ پھر مسلح پہ کھڑے ہوئے تو ہماری کمر سیدھی ہوتی بھائی. یہ تھکنا کیا بار بار. سب بڈھے رہتے کیا، عاشقاں جوان رہتے. عمر کچھ بھی ہو جاتی مگر عاشق جوان رہتا. تو جتنا ہو سکے عبادت ہونی چاہیے، نفلیں ہونی چاہیے. تھکا دینا اپنے آپ کو. فرشتے بولنا، فرشتوں کو رحمانہ بیچارے کتنی محنت کر رہے بول. تو یہ آرام پسندی چھوڑیے. وقت بہت اللہ کی نگاہ ہے، فرشتوں کی نگاہ ہے. اپنی ذاتی خوب محنت کرو، نفل عبادتیں کرو، خوب مانگو. اور ایک کیا ہے، ہمارا دین کبھی بھی خالی آخرت آخرت نہیں بولتا، ہر جگہ دنیا ہی بولتا. دین دنیا، دین دنیا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. ایسے دیندار مت بنو کہ دنیا میں فیل ہو جاؤ. دنیا میں جنت بناتے ہوئے آخرت کی جنت بناؤ.
تو ان دنوں میں یہ جو 2 دن ہے نا، آپ لوگوں کے جو ارمان ہے نا وہ بھی مانگو. کسی کی شادی نہیں ہوئی، اچھی دلہن ہونا ہو تو مانگو، وہ بھی لینے کے بھی نہیں ہے. صحت کی دعائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں آپ یقین سے مانگو، انشاءاللہ وہ بھی فائدہ ہوگا. بہرحال یہ 2 دن ہمارے ابتدائی گفتگو اس لیے تاکہ ہم یہ 2 دن پوری چستی سے گزاریں، پورا اس کا نفع حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سستی، کاہلی، کام چوری سے نفرت عطا فرمائے. محنت 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 محنت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو یہ 2 دنوں میں سستی نہیں کرنا ہے، گھر جا کے سونا ہے، خبردار یہاں نہیں سونا ہے، یہاں صرف کمر سیدھی کرنا ہے. اور 2 دن جو ہے اللہ کو پانے کی اور اس اجتماع کے ہر پہلو سے نفع اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. کتنا بڑا راستہ ہے، ہم لوگ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے کوئی بھی. وہ اللہ خلفاء بنا کے بٹھا دیا مگر ہم لوگ مرید بننے کے بھی قابل نہیں. لیکن اللہ کا ایک فیض ہے، اللہ دے رہے ہیں. اپنی کمیوں کا احساس کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے عزائم کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماع کے پورے فائدے نفع ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.